وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے اللہ تو مجھے بھی میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔ اجعلنا مسلمین لک، اتنی فرما برداریوں کے بعد جو فرما بردار بنا دے، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ آقا علیہ السلام نے زندگی اسی طرح گزاری۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے ذہنوں میں دماغ میں ایک تصور ہوتا ہے کہ جس شخصیت کو اللہ نے مقام عطا کر دیا، مرتبہ عطا کر دیا، بس اس کا کام یہ ہے کہ وہ سر نیچا کر کے چادر اوڑھ کر بیٹھ جائے، لوگ اس کے ارد گرد حلقہ بنا لیں، اس سے دعا کرائیں، اس کی دعاؤں سے سارے کام ہو جاتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، ان کے دم سے سارے کام ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سارے بزرگوں کی بزرگی میرے آقا کے ایک ادنا صحابی کی پاؤں کی دھول پر قربان، دنیا میں وہ مقام، مرتبہ، وہ شان، وہ عظمت بنی ہی نہیں ہے کہ جو آقا کو عطا کی گئی اور کوئی اور اس تک پہنچے۔ ساری کائنات کی عظمتیں، ساری کائنات کی بلندیاں، ساری کائنات کے مقامات میرے آقا کے صحابہ میں سب سے جو کم درجے کا صحابی وحشی بن حرب، اس کی جوتوں کے تلوے کی دھول کا برابر نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا کی شان بہت بلند۔ لیکن ہم دیکھیں آقا علیہ السلام، آپ کا بچپن کیسے گزرا۔ آج اگر ہم آقا کی سیرت پڑھیں، ایک عرب عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الرسول کأنک تراہ، کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر اس طریقے سے آقا کا تذکرہ کیا ہے، تم کتاب پڑھتے جاؤ گے، تمہیں آنکھوں سے نظر آتا جائے گا کہ میرے آقا کا بچپن کس طرح سے تھا، میرے آقا بنو سعد کے محلے میں آپ نے کیسے وقت گزارا، میرے آقا نے بکریاں کس طرح سے چرائیں، میرے آقا بکریاں چرا رہے ہیں، جبرائیل آ گئے، آپ کو لٹا دیا گیا، آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، جنت سے لایا ہوا ایک ٹرے تھا جس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں مُلِئَ حِکْمَةً وَإِیمَانًا، حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس حکمت و ایمان کو جو جنت کے اس دست کے اندر تھا، اس ٹرے کے اندر تھا، سینے میں اونڈیل دیا گیا، سینے کو بند کر دیا گیا، سی دیا گیا۔ اب میرے آقا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن بچوں کی طرح نہیں، آپ کا لڑکپن گزرتا ہے باقی لڑکوں کی طرح نہیں، آپ کی عمر 18-20 سال کے قریب ہوتی ہے، عرب کے لوگوں میں مکہ کے اندر ایک جنگ ہو جاتی ہے، حرب فجار اس کو کہتے ہیں، قومی حمیت، غیرت اور عصبیت کی بنیاد پہ جنگ ہوتی ہے، دنیاوی معاملات کی بنیاد پر جنگ ہوتی ہے، آپ کے سارے رشتہ دار اس میں شریک ہوتے ہیں، آپ کے چچا اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اب میرے آقا کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایسی لڑائی میں شرکت، ایسی لڑائی کے اندر شرکت جس کی بنیاد دنیا کے جھگڑے ہیں، جس کی بنیاد آپس کے معاملات ہیں، یہ لڑائی اور جنگ اللہ کے نام پر نہیں ہے۔ ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ دنیاوی عصبیت کی بنیاد پر ہے اور دنیاوی عصبیت کو میرے آقا مٹانے کے لیے تشریف لائے، آپ اس میں شرکت کرنا نہیں چاہتے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں آپ کے بڑے، آپ کے چچا اس کے اندر شریک ہیں۔ اب میرے آقا کو دیکھیے، ابھی آپ لڑکپن کی عمر میں ہیں، ابھی تازہ جوانی ہے، 18-20 سال کی عمر ہے، قربان جائیے نبوت بھی نہیں ملی، لیکن اللہ نے میرے آقا کی فطرت کو ایسا بنایا کہ آپ اس جنگ کے اندر اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، چچاؤں کی مدد بھی کر رہے ہیں، انہیں سامان بھی اٹھا کے دے رہے ہیں، لیکن کسی کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے، کسی کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھا رہے کہ یہ دنیا کی جنگ ہے، اس کے اندر میں اپنے آپ کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، فضل نام کے کچھ لوگ ہیں، وہ ان سب کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں، حلف الفضول اس کو کہا جاتا ہے۔ میرے آقا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ حصہ لیتے ہیں، جب نبوت ملتی ہے تو میرے آقا کہتے ہیں کہ کاش آج مجھے کوئی ایسا موقع ملے جس طرح میری جوانی میں کچھ لوگوں نے لوگوں کے درمیان جنگ بندی کرائی تھی، صلح کرائی تھی، میں آج بھی عرب کے قبائل میں یوں صلح اور امن قائم کر لوں۔ یہ میرے آقا کا کردار۔ نبوت ملتی ہے، غار کی تنہائیوں میں بیٹھے
جبرائیل تشریف لائے، اقرا پڑھیے، ما انا بقارئ میں پڑھا ہوا نہیں،